بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو دفاع وطن کے لیے لڑے جانے والے معرکوں کے ولول انگیز یادیں تازہ ہو جاتی ہے۔ جنگ 65-17 روز تک جاری رہی۔ اس معرکے میں حق و باطل میں بھارت کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان 17 دنوں نے پوری قوم میں ایک عجیب ولولہ پیدا کر دیا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ تھی۔ وطن عزیز کے تمام شاعر، ادیب، موسیقار، علماء کرام، شہری، سول ڈیفنس کے رضاکار، پولیس اہلکار، عرض تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے ایثار و قربانی کی عظیم مثال پیش کی اور اپنی بہادر جانباز اور جذب شہادت سے سرشار افواج کی پشت پناہی، حوصلہ افزائی اور اخلاقی و مادی امداد و حمایت کے لیے میدان میں اتر آئی۔ ان 17 دنوں میں کوئی پنجابی تھا، نہ بلوچی، نہ سندھی تھا، نہ پٹھان، بلکہ سب پاکستانی تھے۔ مسلح افواج کے افسر اور نوجوانوں نے تمام محاذوں پر جرت و بہادری کے وہ باب رقم کیے جو رہتی دنیا تک سنہرے حروف میں لکھے جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ پاک فوج کے ہر افسر و جوان کے جرت و حوصلہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا، بلکہ عوام کے دلوں سے بھی جنگ کا خوف بادلوں کے سائے کی طرح اڑ گیا۔ پاکستانی قوم نے ستمبر 1965 کی جنگ میں اپنی دفاع کر کے تمام دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ ہم ایک ناقابل تسخیر قوم ہے۔ جنگ ستمبر میں کشمیر سے لے کر کیمپ کرن تک ہر محاذ پر 1000 ایسے معرکے لڑے گئے جو تاریخ کے اوراق پر جرت و بہادری کی بے شمار نقش چھوڑ گئے۔ انفرادی و اجتماعی معرکوں کی ان گنت داستانیں رقم کی گئی۔ انہی معرکوں میں ایک معرکہ چھوینڈا ہے۔ ستمبر کا ذکر چھوینڈا کے محاذ پر لڑے جانے والے اس معرکے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، جسے جنگ عظیم دوم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ کہا جاتا ہے۔ چھوینڈا سیالکوٹ شہر سے 25 کلومیٹر دور ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ 6 ستمبر چھوینڈا کے باشندوں کے لیے وہ یادگار دن ہے جسے آج کے بچے، جوان، بوڑھے اسی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ دن چھوینڈا میں شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہوتا ہے۔ 1965 میں بھارت کے مذموم عزائم کی فہرست میں چھوینڈا پر قبضہ سب سے اہم تھا کہ پسرور کے راستے سے وہ گجراوالا جی ٹی روڈ کو منقطع کر کے ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکے۔ مارے گئے چھوینڈا میں بھارتی سپاہ کو اپنے بے پناہ بختربند دستوں کی مدد حاصل تھی، اور مزید یہ کہ خشک سالی کی وجہ سے علاقے کی تمام ندی نالے خشک پڑے تھے اور یہ اسی رخ بہہ رہے تھے جس رخ پر بھارت کے آرمڈ ڈویژن کو آگے بڑھنا تھا۔ اس لحاظ سے یہ نالے دشمن کو قدرتی ڈال مہیا کر رہے تھے۔ حقیقت میں بھارتیوں کا منصوبہ بہترین تھا، لیکن اس پر عمل درآمد بڑے بے ڈھنگے طریقے سے کیا گیا۔ ان کو نہ صرف عددی اعتبار سے ان سے کہیں کم تر فوج نے کئی ہفتے روکے رکھا، بلکہ صرف چند کلومیٹر سے زیادہ پاکستان کا تربنٹ ڈویژن، جو 6 آرمڈ ڈویژن کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے پاس نہ تو ٹینک اتنے کافی تھے اور نہ پیدل فوج کی اتنی نفری تھی کہ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ توپ خانے کی مدد بھی نہ ہونے کے برابر تھی، بلکہ اکنور سے واپس آنے والے توپ خانے کی آرمڈ ڈویژن کی مدد کی اضافی ذمہ داریاں سونپی گئی تھی۔ بھارتیوں نے منصوبہ تو منظم بنایا تھا، لیکن پاکستان کے بہادر سپاہ نے بھارتیوں کے حملوں کا نہ صرف سینہ تان کر مقابلہ کیا، بلکہ جوابی حملے کر کے دشمن کو پٹی سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ الحل پہ دشمن نے کئی دفعہ قبضہ کیا، لیکن ہر بار جوابی حملہ کر کے پاکستان کے جرحی سپاہ نے اسے واپس چھین لیا۔ جنگ ستمبر میں جو سب سے بڑا سبب سامنے آیا وہ یہ تھا کہ صرف عددی برتری ہی جنگ جیتنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ اعلیٰ پیشاورانہ تربیت، حوصلہ اور میدان جنگ کی مناسبت سے بہتر چال ہی فتح کا باعث بنتی ہے۔ ہماری مسلح افواج کے مقابلے میں بھارتی سپاہ کو فوجی ساز و سامان سمیت ہر لحاظ سے 1-4 کی شرح سے برتری حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود بھارت کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 6 ستمبر کی سپہر
6 آرمڈ ڈویژن کو بسرور کی طرف روانگی کا حکم ملا اور ساتھ ہی 7 کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بختیار رانا کی طرف سے اضافی حکم آیا کہ مرالہ راویلنگ کینال کی طرف سے اندر گھس آنے والے دشمن کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ پاکستانی فوج نے ہر طرف سے آنے والے بھارتی فوجیوں کا صفایا کر دیا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔